السلام علیکم۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، شہنشاہ وقت نے اپنی محبوبہ بیوی کے لیے سونار سے قیمتی تاج بنوایا۔ نہ جانے کس وجہ سے بادشاہ کو شک گزرا کہ تاج میں موجود سونے میں کھوٹ ہے۔ اس وقت تک کوئی ایسا طریقہ وضع نہیں کیا گیا تھا کہ جس سے سونے میں موجود کھوٹ کا پتہ چل سکے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک شخص مملکت میں موجود ہے جو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ مطلوبہ شخص کو ڈھونڈ کر بادشاہ کے پاس لایا گیا اور مسئلہ بتایا گیا۔ اس ہستی نے وقت مانگا اور دن رات اس سوچ میں مستغرق ہو گیا کہ آخر وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ تاج اصلی سونے سے بنا ہے یا ملاوٹ شدہ ہے۔ ایک دن وہ شخص جانگیا پہنچے ایک حمام کے ٹب میں لیٹا نہا رہا تھا کہ اچانک چلا اٹھا، یوریکا یوریکا۔ اسی حالت میں بازار میں بھاگتا رہا اور چلاتا رہا، یوریکا یوریکا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا۔ وہ شخص اگلے دن بادشاہ کے پاس پہنچا اور تاج لے کر اس کا معائنہ کیا۔ کچھ پانی منگوایا، اس میں تاج ڈبویا، ناپ تول کے چند اوزار، پیمانوں کی مدد اور کچھ دیر کی عرق ریزی کے بعد اس نے نتیجہ لکھ کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ اس نے تفصیل سے تاج کا وزن، اس میں موجود اصلی سونے کا وزن، سونے میں کی گئی ملاوٹ کی مقدار لکھ کر دے دی۔ بادشاہ نے سونار پر سختی کی تو اس نے نہ صرف اپنے جرم کا اقرار کیا بلکہ حیرت کا اظہار کیا کہ اس شخص کی کیلکولیشن بالکل صحیح تھی۔ اس ہستی کو دنیا میں آج ارشمیدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارشمیدس نے حمام کے بعد ٹب میں نہاتے ہوئے محسوس کیا کہ جب اس کا جسم پانی میں جاتا تو اس کا وزن کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ کمی اس مائع کے وزن کے برابر ہوتی ہے جو جسم کے ڈوبنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اسی اصول کو جاننے کے بعد وہ چلا اٹھا کہ یوریکا، یعنی میں نے جان لیا، اور اسی اصول کو اپنا کر اس نے تاج کو پانی میں ڈبو کر اس کے خالص ہونے کا اندازہ لگایا۔ کیونکہ ہر دھات کا اپنا وزن اور حجم ہوتا ہے، خالص سونے اور ملاوٹ والی دھات کے وزن اور حجم کے فرق سے اس نے یہ مسئلہ حل کر لیا۔ یہی وہ ہستی ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ مجھے کرۂ ارض کے باہر کھڑے ہونے کی جگہ اور ایک لمبی سلاخ دیں اور میں دنیا کو اٹھا لوں گا۔ یہ بات اس نے سمجھانے کے لیے کی تھی، ورنہ ظاہر ہے یہ ناممکن ہے، مگر اس دعوے سے ایک اصول طے ہوا اور لیور کا وجود دنیا نے تسلیم کیا۔ ارشمیدس وہ ذہین شخص تھا جس نے بڑے بڑے اور طاقتور عدسوں کی مدد سے دور سمندروں میں موجود بحری جہازوں کے بادبانوں کو سورج کی شعاؤں سے آگ لگا کر اپنے جزیرے سسلی کو حملہ آوروں سے بچا کر رکھا۔ ویسے یہ وہی جزیرہ سسلی ہے جہاں سے لفظ سیسیلین مافیا نکلا۔ آخر اس جزیرے پر قبضے کے بعد جنرل مرسلیس نے، جو یہ جانتا تھا کہ ارشمیدس نے اسے کافی نقصان پہنچایا ہے اور وہ دل سے اس شخص کی قدر کرتا تھا اور اسے ملنا چاہتا تھا، اپنے ایک سپاہی کو اسے بلانے بھیجا۔ جب سپاہی ارشمیدس کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی معمولی سے لباس میں زمین پر بیٹھا آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا ہے۔ اس نے ارشمیدس کو اپنے ساتھ چلنے اور بادشاہ سے ملنے کا کہا۔ ارشمیدس نے اسے کہا کہ میں اس وقت ایک زمین پر ایک میکینیکل فارمولے کا ڈائیگرام بنا رہا ہوں، جب مکمل کر لوں گا تو پھر جاؤں گا۔ جاہل سپاہی نے غصے میں آ کر تلوار نکالی اور اس وقت 80 سال کی عمر کے کرۂ ارض کے انتہائی ذہین، ریاضی دان، ماہر طبیعیات، ماہر فلکیات، موجد، انجینئر، مصنف، فلسفی اور قابل سائنسدان کا سر قلم کر دیا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔